لوگوں کے اندر ایک مینٹیلٹی ہوتی ہے جو پیدا ہو جاتی ہے، اور آج کے زمانے میں تو بہت زیادہ پیدا ہو چکی ہے. وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دین کے خود ہی کچھ ٹکڑے کیے ہوئے ہیں کہ میری زندگی کا یہ حصہ تو دین کے ساتھ متعلق ہے، اور اس حصے میں، میری زندگی کے اس حصے میں تو دین کا دخل ہے. یہ جو زندگی کے بقیہ میرے حصے ہیں نا، ان میں دین کا داخلہ بند ہے. یہ جو سوچ ہے یہ بڑی خطرناک ہے. بنی اسرائیل کے اندر ایسا ہی رجحان پیدا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں بیان فرمایا تو وہ ہماری نصیحت اور ہماری عبرت کے لیے ہی بیان کیا گیا. وہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو ایک حکم دیا گیا کہ تم اپنے لوگوں کو اپنے وطن سے باہر نہیں نکالو گے، کہ نکل جاؤ، دیس نکالا جیسے کہتے ہیں نا، ایگزائل، تو بینش دیم، کہ اپنے وطن سے نکال دو گے، یہ نہیں کرو گے. تو یہ ان کو منع کیا گیا. ایک دوسرا ان کو حکم دیا گیا کہ اگر تمہاری قوم کا کوئی فرد کسی دشمن کی قید میں چلا جائے تو تم نے اسے فدیہ دے کے چھڑوا لینا ہے. یہ دو حکم تھے. بنی اسرائیل نے یہ کیا کہ اپنے لوگوں کو خود اپنے وطن سے نکال دیا، بہت سارے لوگوں کو نکال دیا، لیکن جب وہ دشمن کی قید میں چلے گئے تو فدیہ دے کے چھڑا بھی لیا. ایک بات مانی، ایک بات نہیں، ایک بات مانی اور ایک بات کے برخلاف کیا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے اس طرز عمل کو یوں بیان کیا، فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم خدا کی کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ کہ تمہیں جو حکم دیے گئے آدھے کو تم نے مان لیا، آدھے کو چھوڑ دیا، تو کیا تم اللہ کی کتاب کے کچھ حصے پر تو ایمان رکھتے ہو اور کچھ کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ فرمایا فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، تم میں جو ایسا کرے تو اس کی جزا سزا اس کے علاوہ اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی کے اندر ذلت و رسوائی اس کا مقدر ہو. تو دیکھیں یہاں پر کیا تھا کہ انہوں نے جو مختلف احکام دیے گئے ان میں کچھ کو تو تسلیم کر لیا، اور کچھ کے خلاف اعلانیہ طور پہ ہو گئے کہ جناب یہ نہیں ہم کریں گے، اور اس کے خلاف چلتے ہیں. اب ہمارے ہاں لوگوں نے دین کے اتنے حصے کیے ہوئے اور افسوسناک حد تک کیے ہوئے. بعض لوگ ایسے ملیں گے کہ جو عبادات کے اندر تو بڑے پابند ہیں، لیکن کاروبار کے اندر کہتے ہیں دین کا داخلہ بند. نمازیں پوری پڑھیں گے، روزے پورے رکھیں گے، ہر سال آخری عشرہ مکے مدینے، عبادات میں اتنے پکے، لیکن کاروبار میں حلال و حرام کا کوئی فرق نہیں کریں گے. بینک سے سود پہ قرض لیا ہوا ہوگا وہی چلائیں گے، اپنے ملازمین کے جو حقوق ہے وہ نہیں پورے کر رہے ہوں گے. تو انہوں نے اپنا دین عبادت کے اندر بند کر دیا. اتنے حصے کو تو دین کو لے لیا، بقیہ کو چھوڑ دیا. بعض لوگ وہ ہیں کہ جو اپنے عبادات یا کاروبار میں تو ٹھیک ہیں، لیکن اخلاقیات کے اندر دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. دین جو دوسروں کے حقوق ادا کرنے، دوسروں کو تکلیف نہ دینے، پڑوسیوں کا حق ادا کرنے، رشتہ داروں سے تعلق نہ توڑنے بلکہ جوڑنے کا حکم دیتا ہے، ان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. اچھا، پھر کچھ وہ ہیں کہ جو کبھی تھوڑا بہت تو دین کے جو ہیں کہ چلے نیک کام کچھ کر لیے، کچھ صدقہ خیرات بھی کر دیا، کچھ گھر کے اوپر دینی جھنڈا ونڈا لگا لیا، یہ تو کر لیا، لیکن اسی گھر میں شادی ہوگی تو اب دین کا داخلہ بند. اسی گھر کے اندر جب کوئی اس طرح کا فنکشن آئے گا تو دین کا داخلہ بند. پھر اس میں موسیقی ہوگی، گانے ہوں گے، ناچ ہوگا، بے حیائی ہوگی، بے پردگی ہوگی، اور پھر یہی والی چیزیں چل رہی ہوں گی. ڈنر نائٹ ہے، ویلنٹائن ڈے ہے، یہ وہ معاملات ہے کہ جن کے اندر دین سے سوری ٹو ریلیجن، ٹو دین، ٹو اسلام، بس آپ ہمارے ان معاملات میں دخل. یہ جو طرز عمل اور یہ جو مینٹیلٹی ہے یہ بڑی خطرناک ہے، کیونکہ یہ ملتی جلتی ہے اس طرز عمل سے جو بنی اسرائیل نے کیا تھا کہ اللہ کی کتاب کے، اللہ کے دین کے کچھ حصے کو مان لیا اور کچھ کا انکار کر دیا، یعنی عملی طور پہ ان کو چھوڑ دیا. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تمہاری سزا کیا ہے سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں ذلت و رسوائی تمہارا مقدر ہو، اور قیامت کے دن شدید عذاب کی طرف تمہیں پھیرا جائے گا.